آنریبل ایل جی صاحب نے جو کہا ہے میں نے بھی ان کا بیان سنا ہے. میں بس آپ کو اتنا کہوں کہ جیسے کہ میں نے کل ٹویٹر پہ بھی لکھا تھا کہ یہ پروٹیسٹرس آج کی تاریخ میں اتنا شور مچاتے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ, سڑکوں پہ. 2 فارمر چیف منسٹرس نے جوائن کیا ہے ان پروٹیسٹرس کو, لیکن ان کا کوئی نہیں سنتا ہے. آپ دیکھیے ایڈمنسٹریشن کا رویہ کیا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ان کی بات نہیں سنتے. وہ بہیو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شور نہیں ہے, جیسے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان جموں اینڈ کشمیر. میں نے ایک فریز یوز کیا تھا, دیز پروٹیسٹرس آر نوائزلی نوائز لیس. اتنا یہ نوائز مچاتے ہیں نا, بٹ دے آر اسٹل نوائز لیس. اور گورنر صاحب کو چاہیے, وہ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اگر آپ ٹیک پہ اتنے ایلیگیشنز ہیں, اگر یہ بلیک لسٹڈ کمپنی ہے مہاراشٹرا میں, تو کیوں آپ کو اسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو سری نگر لانا ہے؟ اگر اتنے معزز لوگوں نے, اتنے ویٹرن لوگ جو ہیں جن نے اس کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے, تو کیوں آپ اسی کمپنی کو, آپ کیوں تلے ہوئے ہیں کہ اسی کمپنی کو جموں کشمیر لایا جائے اور نوجوانوں کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اس کی طرف سے ہو جائے؟ کیوں نہیں آپ سنتے ہیں ان کی بات؟ کیوں ہماری سرکار ایک جو ہے ایک ان رسپانسو اسٹیٹ میں ہے؟ کیوں نہیں سرکار یقین دلاتی ہے ہمارے شہریوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, کہ ہم ایک رسپانسبل, ایک پرسپٹیو گورنمنٹ ہے؟ وہ دن کہاں گئے جب گورنمنٹ لوگوں کی پرواہ کرتی تھی؟ آج تو کوئی ہزاروں کے تعداد میں نوجوان ہوں گے سڑکوں پہ, لیکن کوئی ان کا سنتا نہیں ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ آپ سے کہ ایک بڑی بے بسی کی حالت میں ہم پھنس چکے ہیں, ایک بہت ہی کمپلیکس پولیٹیکل کوگمائر میں ہم پھنس چکے ہیں, اور اس سے ہم کیسے نکلے؟ ایمانداری سے میں کہوں بہت ڈیفیکلٹ. دیکھیے یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ 5 اگست 2019 سے ڈیموکریسی سسپینشن میں ہے. اس سے پہلے ماضی میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ 5 سال تک جموں کشمیر کو اپنی حکومت سے محروم رکھا جائے. اب امت شاہ صاحب کیا کہیں گے, بی جے پی کیا کہے گی, سچائی تو سچائی ہوتی ہے. پولیٹیکل ریٹرک آپ کے پاس کتنا ہی زیادہ اپنی طریقے سے اس کو بنائے, یو کی ناٹ ڈسٹارٹ ریالٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اب کرتے ہیں جی بات جو امت شاہ صاحب جس تناظر میں ان نے اپنی تقریر فرمائی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ڈی ڈی سی اور میونسپیلٹیز کی بات کرتے ہیں, پنچایتس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں جو جموں کشمیر کو دیکھتے ہیں, جو جموں کشمیر کی سیاست کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کو بخوبی بولیں گے کہ 2011 میں جو عمر صاحب کے تئیں پنچایتی الیکشنز ہو گئے, اس میں آپ کسی بھی سرپنچ پنچ کو پوچھئے کہ وہ کتنے زیادہ امپاورڈ تھے 2011 سے 2016 تک. کوئی پنچایتس اتنے زیادہ امپاورڈ تھے کہ ان کے حلقوں میں, ان کے پنچایتس میں ایک کریڈیبل ان کا انٹرونشن ہوتا تھا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اور اس کو چلانے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے تھے. لیکن آج کی پنچایتس میں دیکھیے, آپ ڈی ڈی سی کے اوپر دیکھیے, یہ ڈی ڈی سی کا تو بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا بار بار. آپ ڈی ڈی سی کاؤنسلس چیئرپرسنس کو پوچھیے, ان کو تو کوئی سنتا نہیں ہے ڈپٹی کمشنرس کے آفس میں. ان کی بات تو پالیسی میکنگ میں تو چھوڑیے, چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتے ہیں گلی کوچوں میں, سڑک بنانے کے, مین ہولز بنانے کے, ڈرینز بنانے کے, ان کو تو اس میں بھی کوئی افسر سنتا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ڈیموکریسی جموں کشمیر میں بڑھ گئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں امت شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ جموں کشمیر میں اب الیکشنز کروائیں, اور الیکشنز امپارشلی کروائیں, تاکہ جموں کشمیر کے شہری کو, جموں کے کشمیر صوبے کو, باقی تمام جو بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو یہ حق ملے کہ وہ ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال کر کے اپنی ڈیموکریٹک گورنمنٹ واپس پلیس ان کریں. تو باقی لوگوں کو سمجھنا چاہیے, آپ کی ریٹرک کا, ان سب چیزوں کا بھی ایک حد ہوتی ہے. ملک میں مجھے یقین ہے, ملک میں ایک اعلیٰ فکر و سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے ساتھ کیا ہوا, جو ہماری بات سنتے ہیں, جو ہماری بات کی قدر کرتے ہیں, جو سچ دیکھنے کے لیے خود سری نگر آئے ہیں. ایسے بہت سارے نام مجھے معلوم ہیں جو اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں. تو وہ ان تک تو یہ ان کو ان کی سوچ پہ قدغنیں لگانا, اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ یہ جس اعلیٰ فکر رکھنے والے طبقے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی اب پارلیمنٹ آف انڈیا پہ اپنی طرف سے
ایک سسٹینڈ پولیٹیکل پریشر کریٹ کرے گی تاکہ جموں کشمیر کی طرف دیکھا جائے اور جموں کشمیر کے بارے میں ایک صحیح فیصلہ لیا جائے. سب سے پہلی بات تو ٹورزم کوئی برومیٹر نہیں ہوتا ہے نارملسی کو میجر کرنے کے لیے، لیکن انہیں بدقسمتی سے یہ برومیٹر تو بنا دیا ہے. یہ ٹورزم سے گیج کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں سیاسی موڈ کیسا ہے، سوشل موڈ کیسا ہے. یہ ان کا اپنا ہے، لیکن کیا یہ بات جموں کشمیر کی عوام بائی کرتی ہے؟ وہ دوسری بات ہے. اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان کے پاس سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں اپنی میسج کو کنوے کرنے کے لیے. یہ حقیقت سننا نہیں چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیے جناب، کیا 2009 سے 2014 تک ٹورسٹ جموں کشمیر نہیں آئے؟ 11 میں کتنے ٹورسٹ آئے؟ 12 میں کتنے آئے؟ 13 میں کتنے آئے؟ ٹورزم کو یہ چیزیں بنانا، دس وڈ بی ٹو بلٹل دا پولیٹیکل ڈگنیٹی آف جموں اینڈ کشمیر. بٹ یہ کرتے ہیں. ہمیں کافی کم پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں کہ ہم ریئیکٹ کریں. یہ تو آپ خوب سمجھتے ہیں، آپ تو سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں. ہم ایسی بے بسی کی حالت میں پھنس چکے ہیں، ایسی ہیلپ لیسنس میں ہم پھنس گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم ان کے جھوٹ کو، ان کے پولیٹیکل ریٹرک کو کیسے اس لیول پہ، اس میگنیٹیوڈ پہ ایمپلیفائی کریں.